دوستو آج کی سٹوری زرغام نے کوارڈ سے سینڈ کی ہے۔ زرغام کہتا ہے کہ میں ایک ٹھیکیدار ہوں، ہم پتھر کا کام کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی باندھ بنانا ہوتا تھا ہمیں ٹھیکہ ملتا تھا تو ہم لیبر سمیت اس جگہ پر جاتے تھے۔ ہمارا یہ کام کوئی 2 یا 3 دن کا نہیں ہوتا تھا بلکہ 2-3 ماہ سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہمیں نادراً ریاض میں ایک جگہ باندھ بنانے کا ٹھیکہ ملا۔ ہم مشینری وغیرہ کو اس جگہ ٹرانسفر کرنے لگ گئے اور اس میں ہمیں تقریباً کوئی 10 دن کا وقت لگ گیا۔ یہ مطلوبہ سامان مکمل ہو گیا تو پھر ہم نے باندھ بنانا شروع کر دیا۔ دریا کی ایک سائیڈ بہت اونچی جبکہ دوسری سائیڈ نیچے تھی اور اس سائیڈ میں ایک بہت بڑا قیمتی جنگل تھا جسے پانی سے بچانا تھا اور پانی کو بھی محفوظ راستہ دینا تھا۔ ہم نے پتھر اور مٹی کو مکس کر کے باندھ باندھنے کے لیے پانی میں بیڈ بنانا شروع کیا۔ جب ہم نے اس جگہ پانی کی گہرائی کی پیمائش کی وہ جگہ تقریباً 80 فیٹ گہری تھی اور اس جگہ تقریباً 150 سے 200 مکس مٹی اور پتھر کے ٹرک آنے تھے۔ لیکن جب ہم نے وہاں مٹی اور پتھر ڈالنا شروع کیا تو 500 ٹرک ہم نے ڈال دیے، لیکن پھر بھی پانی کی سطح تک مٹی اور پتھر نظر نہ آیا، جبکہ وہاں پانی کا بہاؤ بھی نارمل تھا۔ لیکن پتہ نہیں مٹی اور پتھر جا کہاں رہا تھا۔ بالآخر جب ہم نے 1200 ٹرک مٹی اور پتھر کے ڈالے تب جا کے کہیں پیڑ لگانے کے لیے جگہ ہموار ہوئی۔ پھر ہم نے وہاں پتھر لگانے کا کام شروع کر دیا۔ لوہے کی بنی تاروں کے بہت بڑے جالوں کو ترتیب سے رکھا جس میں ایک کرین کی مدد سے پتھر ڈالنے شروع کر دیے اور ساتھ ساتھ ہماری لیبر کے افراد بھی چھوٹے پتھر اٹھا کر جالوں میں ڈال رہے تھے۔ ابھی ہم نے کوئی 3 جال ہی مکمل بھرے ہوں گے کہ ہمارے پتھر کی بھرائی کرنے والی کرین خراب ہو گئی اور ہم نے کام روک دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا تو کرین صبح ہی ٹھیک ہو سکتی تھی۔ لیبر والے کام والی جگہ سے نکل ہی رہے تھے۔ ایک بہت بڑا پتھر جو کرین کی مدد سے ایک جال میں فٹ کیا گیا تھا جس کا وزن تقریباً کوئی 1 ٹن تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا گرا۔ لیبر والے سب حیران تھے کہ یہ پتھر کرین نے بھی بڑی مشکل سے اٹھایا تھا، لیکن کیسے یہ گہرائی والی جگہ سے اونچائی والی جگہ پر جا پڑا۔ لیکن پھر سب نے سمجھا کہ یہ اتفاق ہوگا اور ایسا ہو گیا ہوگا۔ سب جا کر اپنے اپنے کیمپوں میں آرام کرنے لگ گئے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ سارے پتھر اپنی جگہ سے ہلے ہوئے تھے جنہیں بڑی مشکل سے ترتیب کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ اب سب حیران تھے کہ آخر کس چیز نے انہیں اس طرح درہم برہم کیا ہوگا۔ ہم نے دوبارہ پتھروں کو اپنی جگہ ٹھیک کیا اور لوہے کی تاروں کی نئی جال بنائے اور ان میں پتھر بھرنے لگ گئے۔ سارا دن ہم نے یہی کام کیا، لیکن ایک جگہ سے پانی نے بیڈ کو خراب کر دیا تھا جہاں سے آگے باندھ بنانا بہت مشکل تھا۔ تو ہم نے کام بند کر دیا کہ صبح یہاں پتھر اور مٹی دوبارہ ڈال کر کام شروع کریں گے۔ جب رات کو ہم آرام کر رہے تھے اور رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک پتھروں کی آواز آنے لگی۔ یہ وقت گہری نیند کا تھا تو سارے لیبر والے سوئے ہوئے تھے، لیکن صرف میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ تو میں یہ دیکھنے کے لیے دریا والی سائیڈ گیا جہاں باندھ بن رہا تھا، تو وہاں ایک بہت ہی بڑے پتھر کو ایک بہت ہی خوفناک چہرے والے بوڑھے آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، جسے کرین بھی بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اس نے پتھر کو دوسری طرف پھینک دیا۔ اس خوفناک چہرے والے بزرگ کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا اور وہ نیچے لٹک رہا تھا۔ اس کے بازو کی ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی تھی اور اس سے خون بھی نکل رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا اور جیسے زمین نے میرے قدموں کو پکڑ لیا تھا اور میں اپنی جگہ سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا اور میں چلانا چاہتا تھا لیکن میری آواز جیسے دب گئی تھی کہ اچانک اس بزرگ کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے بھی اس کا چہرہ صحیح دیکھا جس کے سر پر ایک سینگ تھا اور ایک سینگ ٹوٹا ہوا تھا اور اس سے بھی خون نکل رہا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا کہ اگر تم سب زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں کام بند کر دو وگرنہ سب مارے جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں دوڑتا ہوا اور گرتا ہوا واپس اپنے کیمپ میں آیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی، سب سو رہے تھے تو میں نے کسی کو نہ جگایا اور خاموشی کے ساتھ سو گیا۔ اگلے دن میری آنکھ بہت دیر سے کھلی جب سب لوگ کام پر جا چکے تھے۔ میں نے چائے وغیرہ پی اور جب
کام والی جگہ پر گیا، سب لیبر والے پریشان کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک آدمی ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے آ کر بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا، جسے ہسپتال بھیج دیا ہے، جبکہ ایک آدمی کو بڑی مشکل سے دریا میں بہنے سے بچایا ہے۔ کام کے دوران کبھی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو کبھی کوئی چیز۔ ان سب باتوں کو سن کر مجھے رات والا واقعہ یاد آیا، جسے میں نے پھر سب کو بتایا، اور پھر ہم نے وہاں کام کرنے سے انکار کر دیا اور وہ پروجیکٹ بند کر دیا۔ تو زرغام، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی یہ اسٹوری ہم سے شیئر کی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا ہارر انسیڈنٹ ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اس طرح کی مزید ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔